انتہائی افسوسناک جو دو واقعات ہوئے ہیں، سب بھائیوں نے اس پر بات بھی کی، اور یقین کریں کہ جب منیر سدھانہ صاحب ہمارے انتہائی نفیس اور ایک پروفیشنل ینگ ہمارے دوست ساتھی تھے، جنگ بار کے وہ سابق صدر رہے، لاسٹ ایئر وہ صدر رہے، اور ان کے جنازے میں ہم شریک ہوئے، جس طرح کے وہاں پر ہم نے مناظر دیکھے، یقین کریں وہ میں اس وقت بیان بھی نہیں کر سکتا کہ اس شخص کا دور دور تک ایک انتہائی بے ضرر شخص تھا، کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی، اور اس کو صرف ایک اپنے مخالف کے جو ان کے دشمن تھے ان کی وکالت کرنے کے لیے اس کو قصوروار ٹھہرایا گیا، اور نوبت یہاں تک آئی کہ اس کو ایک اس طرح بے ایمانہ واقعے میں ایک ناحق قتل کر دیا گیا۔ اس واقعے کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اور اسی کے ساتھ ہمارے جو ذیشان ڈھڈی ہے، جس طرح گھر میں گھس کر اس کو بے ایمانہ قتل کیا گیا، اس بھائی نے دیکھا ہی کیا تھا اس دنیا میں، ابھی وہ وکیل بنا تھا، اور جس طرح بھائیوں نے کہا کہ اس کے جتنا بھی قصور ہو، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ پولیس گھر میں گھس کر اس کے والدین کے اور اس کے سبلنگ کے سامنے اس کو اس طرح قتل کرے۔ یہ ایسے واقعات ہیں میرے معزز ممبران بار کہ ان پر ہم کسی صورت آنکھیں بند نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ ہم ان واقعات میں ایکسٹریم لیول پر اپنا لائے عمل دیں گے۔ ہم چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ، آئی جی پنجاب اور چیف ایگزیکٹو پنجاب، ان سے اس فورم سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک ہفتے کے اندر اندر ان دونوں واقعات کے جو بھی ملزمان ہیں ان کو نہ صرف گرفتار کیا جائے، بلکہ اس انویسٹیگیشن کو حتمی طور پر اس میں پہنچ کر چالان عدالت میں داخل کیا جائے۔ ہم انشاءاللہ اس پر بالکل کمپرومائز نہیں کریں گے، اور اگر یہ ہمارے جائز اور جینون مطالبہ نہ مانا گیا تو انشاءاللہ ہم اپنا لائے عمل ضرور دیں گے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ جو دونوں واقعات ہیں اور اس طرح کے بے شمار واقعات، میں سمجھتا ہوں کہ اس سال میں جتنے انسانی حقوق کی وائلیشن اس سال میں ہوئی ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ کبھی بھی ہوئی ہو۔ جتنی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہوئی ہیں، جتنے حقوق پامال کیے گئے ہیں، جس طرح عدالتوں نے بنیادی حقوق سے ہمیں محروم کیا ہے، اور کسی بھی مظلوم کی داد رسی اس پورے سال میں نہیں کی گئی، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ عدالتوں کی طرف سے یہ رویہ، مجھے کچھ مزید کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ 26ویں اور اب 27ویں ترمیم کے بعد میں یہ رویہ ان کا اس طرح کا پیدا ہوا ہے، کیونکہ ان دونوں ترامیم کے بعد ہماری اعلیٰ جو عدلیہ ہے اس کو مکمل طور پر بے اثر کر دیا گیا ہے، اور اب صرف باضمیر جج ہی اسٹینڈ لیتے ہیں کہ حکومت کے خلاف کسی بھی سائل کو اس کو دادرسی کی جاتی ہے، ورنہ سب کو اپنی نوکریاں عزیز ہیں، سب کو اپنی تنخواہیں عزیز ہیں، وہ بات نہیں کر سکتے کہ کسی سائل کے ساتھ کس لیول کا ظلم ہوا ہے۔ اور اس لیے میں آپ کو یہ باور کروانا چاہتا ہوں، اور اس فورم سے اپنی پوری قوم کو باور کروانا چاہتا ہوں کہ خدا را ان حالات کو سمجھیں۔ یہ کسی ایک وکلاء کے گروپ کا یا کسی ایک سیاسی پارٹی کا ہرگز یہ ایشو نہیں ہے، یہ ہمارے ملک کا ایشو ہے، ہمارے آئین کا ایشو ہے، ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کا ایشو ہے۔ آج جو پارٹیاں ان دونوں ترامیم میں ہماری اس ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں، ان کو اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا، اور
آج یہ جو ایک ہفتہ گزرنے کے باوجود جو نوٹیفیکیشن نہیں آ رہا، اس کی بھی یہی وجہ ہے، انہوں نے یہ ریئلائز کر لیا ہے کہ جیسے ہی ہم نوٹیفیکیشن کریں گے اور 5 سال تک آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہو جائے گی تو سب سے پہلے وکٹم یہی ہوں گے جو موجودہ رجیم میں ہیں۔ اور صرف اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کوئی نظریاتی ہو گئے ہیں، وہ صرف اپنی خلاصی چاہ رہے ہیں، وہ کسی قسم کی گارنٹی ان کو دی جائے تو وہ 1 سیکنڈ بھی نہیں لگائیں گے۔ لیکن جو کچھ آپ نے اس ملک کے ساتھ، آئین کے ساتھ اور اداروں کے ساتھ کر دیا ہے، آپ کو ہر صورت اس کے نتائج بھگتنا ہوں گے، فیس کرنا ہوں گے۔ اور اسی طرح ہمارے بار کے نمائندگان جو ہماری بار کونسل سے اور بار ایسوسیشن سے منتخب ہو کر ان کے تحفظات، ان کے جو ان کے جو مفادات ہیں ان کا جو تحفظ کرتے ہیں، بار ایسوسیشنز کو نہیں دیکھتے ہیں، میں ان کو بھی باور کروانا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو آج کر رہے ہیں آپ کو بھی اس کے نتائج بھگتنا ہوں گے، آپ کی نسلوں کو بھی یہ نتائج دیکھنے پڑیں گے۔ خدا را آج اتنے بڑے واقعات، ہمارے بھائیوں کو بے ایمانہ طریقے سے قتل کیا جا رہا ہے اور آپ ایک سٹیٹمنٹ تک نہیں جاری کرتے۔ آپ نے ہمیں کس لیول پر پہنچا دیا ہے؟ ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے، سب کچھ رول بیک کریں، اپنا اس میں کردار ادا کریں، ورنہ وہ وقت بہت قریب ہے جب انشاءاللہ ایک بھرپور تحریک کے نتیجے میں یہ سب کچھ لپیٹ دیا جائے گا، اور انشاءاللہ اس آئین کی بحالی تک وکلاء کی یہ تحریک انشاءاللہ ضرور آگے جائے گی۔ میں سب بھائیوں اور بہنوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ عظیم الشان آل پاکستان وکلاء کنونشن پرسوں ہفتے والے دن 6 دسمبر کو لاہور ہائی کورٹ بار میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس میں انشاءاللہ ہمارے سندھ بھر سے، کراچی سے ہمارے مین لیڈرشپ آئے گی، بلوچستان کوئٹہ سے آئے گی، کے پی سے آئے گی، اسلام آباد سے آئے گی۔ آپ اس میں ضرور شامل ہو، انشاءاللہ ہم اس میں اپنا فائنل لائے عمل انشاءاللہ دیں گے۔ اگر آج ہم چپ رہے تو آئندہ آنے والی نسلیں بھی ہمارا گریبان پکڑیں گی اور ہم سے سوال کریں گی کہ اس طرح آئین کی آبرو ریزی کی گئی اور آپ نے اپنا کیا کردار ادا کیا۔ لہٰذا ہمیں اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے آج ہم نے اپنی یہ ذمہ داری جو ہمارے کندھوں پر ہے، ہم انشاءاللہ اس کو نبھائیں گے، ایسا طریقے سے انشاءاللہ اپنا کردار ادا کریں گے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ہماری یہ تحریک ایک پرامن تحریک ہے، ہم نے کوئی ہتھیار نہیں اٹھانے ہوتے، قلم ہی ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے، اور اس طرح ہم نے پوری قوم ہماری طرف دیکھ رہی ہے، اس کالے کوٹ کی طرف دیکھ رہی ہے۔ ہم نے اس پرامن تحریک کو ہر صورت آگے لے کر جانا ہے اور اپنے مقاصد حاصل کرنے ہیں۔ جب 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم رول بیک نہیں ہوگی تو اس طرح کے واقعات بھی ہوتے رہیں گے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، کیونکہ ان ترامیم کے نتیجے میں ہمارے ملک میں کوئی آئین، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی رول آف لا نہیں ہے، نہ کوئی آزاد عدلیہ ہے جو کہ عام شہریوں کے مفادات کا تحفظ کرے۔ لہٰذا آپ سب اپنے آپ سے یہ وعدہ کریں کہ ہم نے اپنی سروائیول کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اپنا حق ادا، اپنا جو رول ہے، اپنا جو فرض ہے وہ ادا کرنا ہے۔ آپ سب میرے ساتھ وعدہ کریں کہ آپ اپنا رول ضرور اس میں پلے کریں گے، اور انشاءاللہ ہم اس تحریک کے تمام اپنے مقاصد حاصل کرنے تک کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور یہ جو دونوں واقعات ہیں، اس سلسلے میں لاہور ہائی کورٹ بار ایک ہائی پروفائل کمیٹی تشکیل دے گی جو کہ اس سلسلے میں ملزمان کو قرار واقع سزا دلانے تک چیف جسٹس سے بھی ملے گی، آئی جی پنجاب سے بھی ملے گی، اور جس کو وہ ضروری سمجھے گی اس سے وہ ملاقات بھی کرے گی، اور جو بھی لائے عمل دے گی ہم انشاءاللہ اس پر پوری طرح عمل درآمد کریں گے۔ اور اس کے ساتھ جس طرح ہماری ہفتہ وار پرامن ریلی ہوتی ہے، اس میں بھی ابھی انشاءاللہ یہ ہاؤس کے ختم ہونے کے بعد ہم مار روڈ تک جائیں گے۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے
کہ انشاءاللہ جس طرح پچھلے 2 ریلیز میں آپ نے بھرپور تعاون کیا اور اتنی بڑی تعداد میں آپ مال روڈ تک گئے، آج بھی آپ اسی جذبے اور جوش کے ساتھ ہمارے ساتھ ریلی میں شریک ہوں گے. اور ریلی میں ہم نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ ہماری یہ پرامن ریلی، اس میں اگر کوئی شر پسند ہو تو ہمیں اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے. ہم نے کسی قسم کا اس میں کوئی توڑ پھوڑ یا تشدد والا ایلیمنٹ کسی صورت ہم نے پیدا نہیں ہونے دینا. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے ہاؤس میں شرکت کی اور یہاں آ کر ہماری آپ نے جو ہے وہ حوصلہ افزائی کی. ہمیشہ مستقبل میں بھی آپ کی اسی حوصلہ افزائی کی ہم امید کرتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ.